ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ آج پھر میں اسی لڑکی کا انتظار کر رہا تھا۔ نہ جانے کیوں بار بار دل اسی کی طرف جا رہا تھا۔ سوچوں کی ساری ڈوریں اس کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ تپتی دھوپ میں بھی مجھے اسی کا انتظار تھا۔ نہ گرمی کا احساس ہو رہا تھا اور نہ تھکاوٹ۔ صبح سے شام ہو چکی تھی مگر ابھی تک وہ لڑکی نہیں آئی تھی۔ میں جو دوپہر کے وقت کالج بند ہوتے ہی گھر کی طرف چل پڑتا تھا، لیکن آج شام ہونے کو آئی تھی مگر میرا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا کہ میں گھر جاؤں۔ نہ جانے کیوں دانستہ طور پر آج میرا اس لڑکی کا انتظار کرنے کو دل چاہ رہا تھا۔ ایک عجیب سا سکون مل رہا تھا اس لڑکی کا انتظار کرتے ہوئے۔ شام ہونے کو آ گئی تھی مگر میں ابھی تک وہاں پر ہی کھڑا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ لڑکی نہیں آئی، لیکن نہ جانے کیوں میں پھر بھی وہاں کھڑا رہا۔ رات ہوئی تو مایوس ہوتے ہوئے گھر کو چل پڑا۔ گھر پہنچا تو میری اماں مجھے دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ کہنے لگیں کب سے انتظار کر رہی ہوں، کہاں رہ گئے تھے؟ دل بیٹھا جا رہا تھا۔ اماں کی فکر دیکھ کر میں بہت شرمندہ ہوا۔ ابا کے بعد سے اماں بہت حساس ہو گئی تھی، خاص طور پر میرے معاملے میں۔ میں ان کا اکلوتا بیٹا جو تھا، اسی لیے وہ ہر وقت میری فکر میں رہتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ ابا کو تو کھو چکی ہیں مگر اب وہ مجھے نہیں کھونا چاہتی۔ یہی وجہ تھی کہ اگر میں کہیں باہر جاتا تو وہ ہر وقت دروازے پر ہی نظر ٹکائے رکھتی۔ ان کو یہی ڈر لگا رہتا تھا کہ جیسے ابا گئے اور کبھی واپس نہیں آئے، اسی طرح ایک روز میں بھی جاؤں گا اور میں بھی کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ مگر میری اماں ابا کے بعد دماغی طور پر کمزور ہو گئی تھی۔ ہر وقت بس ایسے ہی سوچتی رہتی اور کہتی کہ کاش تم لوگ میری تکلیف سمجھ سکتے۔ ہم لوگ جب بھی ان کو سمجھاتے تو وہ ہمیں کہتی کہ تم لوگ میری جگہ پر نہیں ہو، اسی لیے باتیں کرتے ہو۔ ایک مرتبہ ایک ماں کی جگہ پر آ کر دیکھو اور سوچو کہ کیا گزرے گی اس وقت جب ایک ماں کو پتہ چلے گا کہ اس کا جوان بیٹا اس دنیا میں نہیں رہا۔ میں ڈرتی ہوں، میں تم لوگوں کو کھونا نہیں چاہتی۔ خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو۔ میں تم لوگوں کے ساتھ پرسکون زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ تم لوگوں کے ابا کے جانے کے بعد میں بالکل تنہا رہ گئی ہوں۔ تم لوگ ہی میرا آخری سہارا ہو۔ میری 3 بہنیں اور میں، ایک ہی بھائی تھا۔ میری بہنوں کی ذمہ داری بھی مجھ پر تھی، اسی لیے اماں مجھے لے کر بہت حساس ہو گئی تھی۔ وہ ہر وقت روتی رہتی اور کہتی رہتی کہ میرے چھوٹے سے بیٹے پر اتنی بڑی ذمہ داریاں آ گئی ہیں۔ زندگی تو بہت اچھے طریقے سے چل رہی تھی مگر پھر اچانک سے میری زندگی میں ایک طوفان آ گیا۔ وہ لڑکی جس کو میں جانتا تک نہیں تھا، یہاں تک کہ اس کا نام تک نہیں معلوم تھا، میری زندگی میں اہم کردار ادا کرنے لگی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ آخر مجھے ہو کیا گیا ہے۔ وہ اتنی امیر تھی اور میں کہاں صرف چاٹ بیچنے والا۔ اب تو مجھے اپنے آپ پر بھی غصہ آتا تھا مگر آج اس کے انتظار میں جو مجھے دیر ہوئی، مجھے اس پر بہت شرمندگی تھی، کیونکہ میں بھول گیا تھا کہ گھر پر میری اماں میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ اماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میں تڑپ اٹھا۔ میں نے اماں سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور ان سے کہا کہ آئندہ کے بعد ایسی غلطی نہیں ہوگی، میں وقت پر گھر آ جایا کروں گا۔ اماں میری بات پر رونے لگیں اور کہنے لگیں کہ میں نے تمہیں بہت مجبور کر دیا ہے، تمہیں اپنا پابند بنا لیا ہے۔ میں ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی مگر تم تو میری حالت کو سمجھتے ہو۔ تمہارے ابا کے بعد میرے پاس تم لوگوں کے علاوہ اور ہے ہی کیا؟ میں نے اماں سے کہا کہ اماں مجھے مزید شرمندہ مت کریں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں اپنی غلطی کو تسلیم کرتا ہوں، مجھے وقت پر گھر آنا چاہیے تھا۔ اماں کہنے لگیں لیکن ہوا کیا تھا؟ خیریت تو تھی، تم نے آج تک اتنی دیر نہیں لگائی، پھر کہاں رہ گئے تھے؟ میں نے اماں سے کہا کہ اماں بھی سے کام آ گیا تھا تو اتنا ضروری تو نہیں تھا، لیکن چاہتا تھا کہ آج ہی نپٹا جاؤں، لیکن پھر بھی وہ کام نہیں ہوا۔ اب مجھے شرمندگی ہو رہی ہے کہ میں نے آپ کو بھی پریشان کیا۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں میرے پاس زیادہ پیسے آ گئے تو پہلی فرصت میں نے ایک فون لے لینا ہے اور ایک آپ کو لے دوں گا تاکہ ہم دونوں جب بھی میں باہر ہوں تو ایک دوسرے سے رابطہ کر سکیں۔ اماں مان گئی مگر وہ ساری رات میں اماں کی پریشانی میں ہی گزار دی۔ اماں مجھے لے کر کتنا پریشان ہو گئی تھی۔
بار بار میں اماں کا چہرہ دیکھتا تو میری آنکھیں بھر بھر کے آتی کہ ایک لڑکی کی خاطر میں نے اپنی اماں کو کیوں اتنی تکلیف میں رکھا۔ مجھے خود پر غصہ آ رہا تھا کہ کاش شاید میں نے وہ حرکت نہ کی ہوتی، میں جلدی گھر پر آ جاتا جیسے پہلے آ جایا کرتا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ کل سے میں اس لڑکی کا انتظار نہیں کروں گا اور نہ ہی اس سے کوئی بات کروں گا۔ میں اپنی اماں کو دھوکہ نہیں دے سکتا تھا۔ سوچتے سوچتے کب آنکھ لگی مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ وقت گزرتا گیا اور صبح ہوتے ہی میں نے فیصلہ کیا کہ آج میں کالج نہیں جاؤں گا۔ میں نے اماں سے کہا تو اماں کہنے لگیں کہ اگر جاؤ گے نہیں تو پیسے کہاں سے آئیں گے؟ مجھے بھی اس بات کا خیال تھا، اسی لیے میں نے اماں سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں چلا جاتا ہوں مگر میں جلدی آ جاؤں گا۔ اماں کہنے لگیں کہ ٹھیک ہے، جیسے مناسب لگے۔ میں اپنی ریڑھی لے کر کالج کے سامنے جا کھڑا ہو گیا اور اپنا سامان تیار کرنے لگا۔ مجھے سامان تیار کرنے میں بہت وقت لگ گیا۔ نظریں دانستہ طور پر بار بار کالج کے گیٹ کی طرف جا رہی تھی۔ ہاتھ میں پہنی پرانی گھڑی کو دیکھ کر میں نے ایک نظر پھر سے گیٹ کی طرف دیکھا، کیونکہ بچیوں کو چھٹی ہونے والی تھی، صرف 15 منٹ باقی تھے۔ میں جتنا گھر سے سوچ کر آیا تھا کہ میں اس لڑکی کے بارے میں نہیں سوچوں گا، اتنا ہی بار بار اس کا خیال ذہن میں آ رہا تھا۔ اب تو میں نے غصے سے اپنا دماغ جھٹکا اور اپنے کام پر دھیان لگا دیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ گھنٹی کی آواز نے میری آنکھوں کا رخ پھر سے گیٹ کی طرف کر دیا۔ دروازہ کھلتے ہی لڑکیوں کا ایک طوفان گیٹ سے باہر آیا۔ بہت سی لڑکیاں میری ریڑھی کے پاس بھی آئیں، کیونکہ میری چاٹ بہت مشہور تھی۔ وہ لڑکیاں میرے پاس آ کر چاٹ لے رہی تھیں، مگر میں بار بار ایک نظر اس گیٹ کے پاس بھی لگا دیتا، لیکن آج پھر سے وہ نہیں آئی تھی۔ اب تو مجھے عجیب سی بے چینی ہونے لگی تھی۔ دل کافی بے چین تھا، یہ سوچ سوچ کر گھبرا رہا تھا کہ نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہوا ہوگا۔ آخر وہ 2 دن سے کالج کیوں نہیں آ رہی؟ مجھے یہاں پر کام کرتے 3 سال ہو چکے تھے، مگر آج تک اس نے کبھی چھٹی نہیں کی۔ پھر آج کیا ہوا جو وہ 2 دن سے کالج نہیں آئی؟ اس کے ساتھ اس کی ایک سہیلی بھی آیا کرتی تھی۔ میری نظر جیسے ہی اس کی سہیلی پر پڑی، میں نے اس کی سہیلی کو آواز دے ڈالی۔ میں نام تو نہیں جانتا تھا، مگر میرے پکارنے پر وہ ایک دم میرے پاس آئی۔ میں نے اسے گھبراتے ہوئے کانپتی آواز میں پوچھا کہ تمہاری سہیلی نہیں آ رہی آج کل؟ خیر تو ہے؟ وہ گھر میں ٹھیک تو ہے نا؟ تبھی وہ بھی افسردہ ہو گئی اور کہنے لگی کہ میں نہیں جانتی، 2 دن سے نہ تو اس سے بات ہو رہی ہے اور نہ ہی میں نے اس کو دیکھا ہے، نہ جانے وہ کہاں پر ہے، میں کچھ نہیں جانتی۔ اب تو مجھے اور گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ میں نے اس کی سہیلی سے کہا کہ اپنی دوست کا جیسے ہی پتہ چلا تو مجھے بھی بتانا۔ وہ کافی حیرت سے مجھے دیکھنے لگی اور کہنے لگی کہ تمہیں کیوں بتاؤں؟ تمہارا اس سے کیا رشتہ ہے؟ اور تم اتنا اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں ایک دم اس کی سہیلی کی باتوں پر گڑبڑا گیا اور کہا کہ نہیں، بس ایسے ہی وہ روز مجھ سے چاٹ لینے آتی تھی، مگر آج نہیں آئی اس لیے پوچھ لیا۔ وہ کہنے لگی لائبہ پر نظر مت رکھنا، وہ ایسی ویسی لڑکی نہیں ہے، وہ بہت امیر گھرانے کی لڑکی ہے۔ میں نے چونک کر اس لڑکی کی طرف دیکھا اور کہا کہ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ میں کیوں بھلا اس پر نظر رکھوں گا؟ مجھے غصہ ہی آ گیا تھا۔ بے شک میرے دل میں چور تھا، مگر سامنے والا میرے دل کی چوری کو کیسے پکڑ سکتا تھا؟ 2 سے 4 دن اور 4 سے 8 دن گزر چکے تھے، مگر ابھی تک اس کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ مجھے اس کی فکر ستائے جا رہی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس کو کسی طرح تلاش کر لوں، مگر کہاں تلاش کرتا؟ مجھے تو اس کے گھر کا بھی پتہ نہیں تھا۔ میرے دماغ میں ایک دم خیال آیا تو میں اس کی سہیلی سے پوچھ رہا تھا۔ جیسے ہی چہرہ اٹھا کر دیکھا، اس کی سہیلی وہاں سے جا چکی تھی۔ ایک دل چاہا کہ میں اس سے پوچھ لوں کہ وہ کس جگہ پر رہتی ہے، بس ایک دفعہ دیکھ لوں اس کو، تو اس کے بعد مجھے سکون آ جاتا۔ مگر میں اس کے پاس جاتا بھی تو کیسے؟ مجھے اس کے گھر کا راستہ ہی معلوم نہیں تھا۔ میں تھکا ہارا دوپہر کے بعد گھر چلا گیا۔ سارا دن افسردہ پھرتا رہا۔ اماں بار بار مجھے دیکھتیں۔ شام ہوتے ہی میرے پاس آئیں اور آ کر کہنے لگیں کہ جو میں دیکھ رہی ہوں کیا وہ حقیقت ہے؟ میں ایک دم چونک اٹھا۔ میں نے چونک کر اماں کی طرف دیکھا اور ان سے کہا، کیا دیکھ رہی ہیں اماں؟ اماں کہنے لگیں کہ جو تمہارے چہرے سے نظر آ رہا ہے
مجھے سب سمجھ آ رہا ہے۔ بتا دو کون ہے وہ لڑکی؟ اماں کی اتنی گہرائی سے جانچ پر میں ایک دم حیران رہ گیا۔ میں نے گڑبڑاتے ہوئے اماں سے کہا کہ اماں ایسا کچھ نہیں ہے، آپ کو بھلا ایسا کیوں لگا؟ مجھ پر جتنی ذمہ داریاں ہیں، کیا بھلا میں اس طرح کسی اور کے بارے میں سوچ سکتا ہوں؟ اماں میری بات پر مسکرانے لگیں اور کہنے لگیں کہ اگر تم کسی اور کے بارے میں سوچ بھی لو تو اس میں کوئی مذائقہ تو نہیں ہے اور نہ ہی کوئی گناہ ہے۔ یہ تو تمہارا حق ہے، اگر تمہیں کبھی بھی کوئی لڑکی پسند آ جائے تو مجھے بتا دینا۔ میں بھلا کوئی اچھی لڑکی کہاں ڈھونڈتی پھروں گی؟ اگر تمہیں کوئی لڑکی پسند ہوگی تو میں اسی سے تمہاری شادی کر دوں گی۔ میں اماں کی بات پر مسکرا دیا اور کہنے لگا کہ اماں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، جب ہوگی تو بتا دوں گا۔ اماں سن کر کہنے لگیں کہ ٹھیک ہے، بتا دینا۔ اتنا کہہ کر اماں کمرے سے باہر چلی گئی اور میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ مجھے بہت شرمندگی محسوس ہو رہی تھی کہ اماں نے کتنی آسانی سے میرے چہرے سے سب کچھ جان لیا، مگر میں اماں کو کیا بتاتا؟ وہ بہت امیر تھی، میں بھلا کس طرح اس سے شادی کر سکتا تھا؟ اور پھر آج کل تو اس کا کچھ پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ کہاں پر ہے۔ میں اس کے بارے میں تو کچھ جانتا ہی نہیں تھا، نام بھی نہیں جانتا تھا۔ میں نے سر جھٹکا اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ صبح پھر مجھے کام پر جانا تھا۔ اگلی صبح مجھے کچھ بخار محسوس ہو رہا تھا جسے میں بالکل بھی جان نہیں تھی۔ میں پھر بھی آہستہ آہستہ اپنا ٹھیلا لیے کالج کے باہر جا کے کھڑا ہو گیا اور اپنا کام کرنے لگا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ کالج کی گھنٹی بجنے لگی، مگر آج میں نے دروازے کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا تھا۔ مجھے اس لڑکی کے اوپر غصہ ہی بہت تھا، میں چاہ کر بھی اسے غصہ نہیں اتار پا رہا تھا۔ لڑکیوں کا ایک جھرمٹ میرے پاس آیا اور آ کر مجھ سے چاٹ مانگنے لگا۔ میں نے ان سب کو چاٹ دی۔ تبھی ایک لڑکی آئی جس کے ہاتھ بہت سفید تھے۔ اس نے میرے آگے پیسے کیے تو میں نے اس کو چاٹ تھما دی، مگر وہ چاٹ پکڑ نہیں رہی تھی۔ میں نے حیرانگی سے جیسے ہی آنکھیں اٹھا کر دیکھا، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ یہ وہی لڑکی تھی جس نے مجھے دن رات پاگل کیا ہوا تھا۔ مگر اب تو یہ ویسی نہیں رہی تھی، اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے اور رنگ پیلا ہو چکا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھیں بھرنے لگی، وہ کافی گھبرائی ہوئی تھی۔ میں اسے پہلے اسے کچھ کہتا وہ مجھے ہاتھ کے اشارے سے منع کرنے لگی کہ کچھ بھی بولنا مت۔ وہ چاٹ لے کر وہاں سے چلی گئی اور جا کر ایک گاڑی میں بیٹھ گئی۔ میں اس سے باتیں کرنا چاہتا تھا، اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ اتنی دیر کہاں پر تھی، وہ مجھ سے ملی کیوں نہیں، کالج کیوں نہیں آئی؟ مگر اس کی حالت دیکھ کر مجھے مزید پریشانی ہونے لگی۔ میرے دل میں عجیب سا دھڑکا لگا ہوا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میرا پریشانی سے برا حال تھا، دماغ کی رگیں پھٹنے کو تھیں۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح اسے حقیقت معلوم کروں کہ آخر اس کے ساتھ ہوا کیا ہے، ماجرا کیا ہے۔ میں اس کی مدد کرنا چاہتا تھا، مگر میں تو اس قابل نہیں تھا کہ میں اس کی مدد کر سکوں۔ مگر میں پھر بھی اس سے پوچھ کر اس کا غم بانٹنا چاہتا تھا جو اس کی آنکھوں سے صاف ظاہر تھا۔ اگلے روز بھی ایسا ہی ہوا۔ وہ لڑکی میرے پاس آئی اور گھبرائی ہوئی تھی، مگر کچھ بولی نہیں اور نہ مجھے بول رہی تھی۔ مگر میں نے ایک چھوٹی سی پرچی اس کو پکڑا دی، جس کو اس نے آرام سے پکڑ لیا۔ اگلی صبح ایک پرچی اس نے پکڑائی۔ میں جلدی سے گھر گیا اور جا کر وہ پرچی پڑھنے لگا، مگر پڑھتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ اس میں تو میرا نام رحیم ہے، میری عمر 60 سال ہے، میرے ابا ایک پرائیویٹ کلرک تھے اور اماں اسکول ٹیچر تھی۔ ہم 4 بہن بھائی تھے، میں سب سے بڑا بھائی تھا اور میری 3 چھوٹی بہنیں تھیں۔ یہ گھر ایک خوش باش گھرانہ تھا جس میں کسی قسم کا کوئی غم نہیں تھا۔ ہر طرف خاموشی تھی، شاید طوفان کے آنے سے پہلے کی خاموشی تھی۔ ابا اپنی اسکوٹی پر کام پر جایا کرتے تھے۔ ایک دوپہر ابا اپنی اسکوٹی کو پیدل ہی گھر لا رہے تھے، دوسری طرف سے میں بھی اسکول سے پیدل آ رہا تھا۔ میں نے ابا کو دیکھا تو ان سے پوچھنے لگا کہ ابا آج آپ پیدل ہی گھر آ رہے ہیں، کیا ہوا؟ اسکوٹی ٹھیک تو ہے؟ ابا کہنے لگے کہ نہیں، اسکوٹی کے بریک نہیں صحیح لگ رہے۔ ابا پریشان لگ رہے تھے۔ میں نے ابا سے پوچھا تو پھر کیا ہوا؟
ابا کہنے لگے کہ ابھی تو تمہارے اسکول کی فیس بھی دینی ہے اور تمہاری بہنوں کی بھی، اور میرے پاس ابھی اتنے وسائل نہیں ہیں کہ میں اپنی گاڑی بھی ٹھیک کروں اور تم لوگوں کی ضروریات زندگی بھی پوری کروں۔ مہینے کا آخر چل رہا ہے، کہاں سے لاؤں اتنے پیسے؟ میں نے ابا سے کہا کہ ابا آپ اس مہینے کی میری فیس ادا نہ کریں اور اپنی گاڑی ٹھیک کروا لیں۔ اتنی دور آپ کس طرح پیدل جایا کریں گے اور پیدل واپس آیا کریں گے؟ کرائے کے بھی پیسے آپ کے پاس نہیں ہوں گے، تو بہتر یہی ہے کہ آپ اس مہینے فیس ادا نہ کریں اور اپنی اسکوٹی ٹھیک کر لانے۔ ابا میری بات پر مسکرانے لگے اور چپ کر کے گھر چلے گئے۔ مجھے لگا کہ شاید ابا نے میری بات مان لی ہے، مگر اگلے روز جب میری آنکھ کھلی تو میں نے اماں سے پوچھا کہ ابا کہاں پر ہیں؟ تو اماں کہنے لگیں کہ تمہارے ابا اپنے کام پر گئے ہیں۔ میں نے کہا کہ اسکوٹی تو گھر پر کھڑی ہے۔ تبھی اماں کہنے لگیں کہ آج وہ پیدل گئے ہیں۔ مجھے حیرانگی ہو رہی تھی کہ ابا نے میری بات کیوں نہیں مانی، جبکہ میں نے انہیں کہا تھا کہ میری فیس اس مہینے نہ دیں۔ غصے سے میرا برا حال تھا۔ وقت گزرتا گیا، میں بھی اسکول چلا گیا۔ جب واپس آیا تو اماں کافی پریشان لگ رہی تھی۔ میں نے اماں سے پوچھا کہ اماں کیا ہوا ہے، پریشان کیوں لگ رہی ہیں؟ تبھی اماں کہنے لگیں کہ نہ تمہارے ابا کا فون لگ رہا ہے اور نہ ہی وہ ابھی تک گھر آئے ہیں۔ اس وقت تک تو وہ گھر آ جاتے ہیں۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں پریشان نہ ہوں، پیدل گئے ہیں، جلدی واپس لوٹ آئیں گے۔ مگر ابا کو تو نہ آنا تھا اور نہ ہی وہ آئے۔ سارا دن ابا کا انتظار کرتے کرتے اب تو رات ہو چکی تھی۔ اماں کا رو رو کے برا حال تھا۔ میں بھی پریشان کن حالت میں دور دور چکر لگا رہا تھا۔ کبھی گھر سے باہر دیکھتا تو کبھی تھوڑا دور جا کر کہ شاید ابا کہیں سے آتے ہوئے دکھائی دیتے، مگر ابا کو کہاں آنا تھا۔ ابا تو ایسے جیسے خفا ہو کے گئے تھے۔ بہنیں بھی اماں کے ساتھ لگی رو رہی تھیں۔ میں نے بہنوں کو اور اماں کو حوصلہ دیا اور کہا کہ فکر نہ کریں، ابا آ جائیں گے۔ اماں کہنے لگیں کہ میرا دل گھبرائے جا رہا ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ میں نے اماں سے کہا کہ اتنی بری باتیں نہ سوچیں، اللہ خیر کرے گا۔ دن پر دن گزرتے گئے اور پھر مہینوں پر مہینے، سالوں پر سال۔ آج تیسرا سال تھا۔ ابا کا کچھ علم نہیں ہوا، کہاں پر گئے، واپس کیوں نہیں آئے، کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا، کسی کو کچھ علم نہیں تھا۔ اماں تو ابا کے جانے کے بعد دماغی مریضہ ہو گئی تھی۔ وہ بہکی بہکی باتیں کرتی یا پھر بس ایک ہی بات کہتی رہتی کہ وہ واپس نہیں آئے، وہ واپس نہیں آئے۔ شروع میں تو آس پڑوس کے لوگ بھی ہم سے افسوس کرنے آ جاتے، مگر ہمارے رشتہ داروں نے ہماری طرف مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ وقت گزرتا گیا، اماں کا بہت علاج کروایا، مگر ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ اماں اس حالت میں نہیں ہیں۔ انہوں نے اپنے دماغ پر کوئی صدمہ لیا ہے اور یہ صدمہ وہ برداشت نہیں کر پائیں، جس وجہ سے ان کی دماغ کی حالت ایسی ہو گئی ہے۔ وہ بالکل بچوں کی طرح حرکتیں کرنے لگی تھیں، کسی بات کو سمجھتی ہی نہیں تھی، سنتی ہی نہیں تھی۔ ڈاکٹروں کا کہنا تھا جب تک وہ خود ٹھیک نہ ہونا چاہیں گی تب تک وہ ٹھیک نہیں ہو پائیں گی۔ میں اماں کے آگے ہاتھ جوڑ جوڑ کر ان سے کہتا کہ خدا را میری طرف دیکھیں، ہم لوگوں کا آپ کے علاوہ کون ہے؟ بہت کوشش اور محنت کے بعد اماں کچھ بہتر ہوئیں، مگر اب بھی کبھی کبھار وہ تنہا بیٹھی بس یہی کہتی رہتی تھی کہ وہ واپس نہیں آئے، اس نے نہیں آنا تھا، وہ واپس نہیں آیا۔ ابا کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں، ابا کہاں پر تھے کہاں نہیں، کوئی نہیں جانتا تھا۔ ہر وقت کی پریشانی آج بھی ویسی ہی تھی۔ میں نے اپنی پڑھائی چھوڑ دی کیونکہ اب گھر پر اور کمانے والا تو کوئی اور تھا نہیں، اور بھلا 9ویں پڑھے کو آخر کون نوکری دیتا؟ مگر گھر تو چلانا تھا، اسی لیے میں نے پہلے غبارے بیچنا شروع کیے، مگر مجھے اکثر اوقات اس میں بہت نقصان ہو جاتا۔ تبھی میری بہن مجھے کہنے لگی کہ کیوں نہ تم گزارے کے لیے کسی جگہ پر چارٹ لگا لو اور کسی کالج یا اسکول کے آگے کھڑے ہو جاؤ تو بہتر رہے گا۔ رمضان آتے ہی تم شام کے وقت مارکیٹ میں اپنی چاٹ بیچ لیا کرنا، اچھی کمائی ہو جائے گی۔ میں بھی مان گیا۔ میری بہن مجھے چاٹ کا سارا کام کر دیتی اور میں اسے ٹھیلے پر رکھ کر ایک کالج کے آگے لے جاتا۔ وہ کالج بہت بڑا تھا، اس کالج میں صرف لڑکیاں ہی پڑھتی تھیں۔
پہلے پہل تو میرے دل میں بھی اکثر اوقات آتا کہ کاش میں بھی آج اسکول جا رہا ہوتا یا کالج جاتا، مگر میرے نصیب میں تو شاید کچھ اور ہی لکھا تھا۔ کچھ لوگ ایسے بھی دنیا پر آتے ہیں جن کی آزمائشیں کبھی ختم ہی نہیں ہوتی، ان کی آزمائشیں دن بدن بڑھتی ہی جاتی ہیں۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا، میں بھی انہی لوگوں میں سے تھا جن کی آزمائشیں دن بدن بڑھتی جاتی ہیں۔ وقت گزرتا گیا اور میں نے وہاں پر ٹھیلا لگانا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ لڑکیوں کا رش میرے پاس بڑھنے لگا۔ مجھے بہت خوشی محسوس ہوتی تھی کہ میری چاٹ کچھ گھنٹوں میں ہی بک جاتی تھی اور شام ہونے سے پہلے پہلے میں گھر آ جاتا تھا۔ اچھی کمائی بھی ہو رہی تھی۔ یہ کام مجھے بہتر لگا۔ گھر بار بھی اچھا چل رہا تھا، ماں کی دوائیاں بھی آ جاتی تھیں، بہنوں کی ضرورتیں زندگی بھی پوری ہو جاتی تھی اور گھر کے اخراجات بھی پورے ہو جاتے تھے۔ شاید اسی کام میں میرے لیے برکت تھی۔ میں یہ کام کرتا رہا۔ آج مجھے 3 سال تھا یہ کام کرتے ہوئے۔ ہر سال نئی لڑکیاں آتی اور پھر بدل جاتی۔ پچھلے 6 مہینوں سے ایک لڑکی جو مسلسل میرے پاس سے چاٹ لے کر جاتی تھی اور پھر اکثر اوقات ہی میرے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کرتی۔ مجھے اس کی ہنسی بہت پیاری لگتی تھی۔ اس کی باتیں بہت میٹھی تھیں۔ وہ بہت شرارتیں کرتی۔ وہ بہت اچھی لگتی تھی۔ اس میں جو بچپنا تھا مجھے وہ بہت اچھا لگتا تھا۔ میں ہر وقت اس کے ساتھ باتیں کرتا یا اس کی شرارتیں دیکھتا رہتا۔ 6 مہینے ہو گئے تھے ہماری دوستی کو۔ اس نے ایک روز بھی ایسا نہیں گزارا جس میں مجھ سے چاٹ نہ لی ہو یا مجھ سے باتیں نہ کی ہوں۔ مجھے اس کی باتیں ہی تو اچھی لگتی تھیں۔ میرا دل چاہتا کہ میں اس کو سنتا ہی رہوں، اس کا بہت خیال رکھوں، اس کی ہر خواہش پوری کروں۔ آہستہ آہستہ مجھ سے اپنی خواہشیں کرنے لگی۔ کبھی وہ مجھ سے کچھ مانگتی تو کبھی کچھ۔ میں کہیں سے بھی کر کے اس کی خواہش پوری کرتا، اس کو ہر وہ چیز لا دیتا جو اس کی ضرورت ہوتی تھی۔ میں نے کبھی اسے کسی چیز سے انکار نہیں کیا تھا، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ میں آہستہ آہستہ اس کو دل ہی دے بیٹھوں گا۔ میں ہر وقت اب اس کے بارے میں سوچتا رہتا تھا۔ دن رات اسی کا خیال میرے دماغ میں رہتا تھا۔ کبھی جو میرا خیال ایسے ادھر سے ادھر ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ میرا سارا دھیان اس لڑکی کی طرف تھا۔ میں اس سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا، بس اسے چپ کر کے سنتا رہتا۔ اکثر اوقات وہ کہتی کہ تم مجھ سے کیوں باتیں نہیں کرتے؟ تو میں مسکرا کر کہہ دیتا کہ بس تمہاری باتیں سننا اچھا لگتا ہے۔ میں اس کی باتوں میں اتنا گم ہو جاتا کہ میں نے کبھی آج تک اس کا نام بھی نہیں پوچھا تھا، کبھی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ بہرحال وہ میرا نام جانتی تھی اور کہتی تھی کہ میں بہت اچھا انسان تھا جو اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا ہوں، جبکہ مجھ پر کچھ فرض بھی نہیں تھا۔ وقت گزرتا گیا اور میں اس کے اتنا قریب ہو گیا کہ اس کے بغیر میرا ایک دن بھی گزارنا محال ہوتا تھا، تو اس کے بغیر دن گزار ہی نہیں سکتا۔ مجھے اس کی اتنی عادت ہو گئی تھی کہ میں اپنا کھانا پینا تو بھول سکتا تھا، مگر اس لڑکی کو سوچنا نہیں بھول سکتا تھا۔ ہر وقت اسی کے خیالوں میں گم رہتا۔ اب تو میری بہنیں بھی مجھے تنگ کرنے لگی تھیں۔ وہ مجھے کہتی کہ بھائی کون سی سوچوں میں گم رہتے ہو، ہمیں بھی بتاؤ۔ تو میں انہیں جھڑک دیتا اور کہتا کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ تبھی وہ کہتی کہ تم مانو یا نہ مانو، کچھ تو ہے جو تم ہم سے چھپا رہے ہو، اگر تم کہو تو ہم اماں سے بات کریں۔ مگر میں ان کو جھڑک دیتا اور کہتا کہ نہیں، جب ایسا کچھ ہے ہی نہیں تو بات کیا کرو گی؟ مگر وہ مجھے چھیڑنے سے باز نہ آتی۔ اب تو کبھی کبھار میں مسکرا دیتا کیونکہ مجھے ان کا چھیڑنا اچھا لگتا تھا۔ میں خود کو اس لڑکی کے ساتھ جوڑ رہا تھا، یہ جانے پوچھے بغیر کہ میرے لیے اس لڑکی کی وجہ سے کتنی بڑی مصیبت کھڑی ہونے والی ہے۔ وہ لڑکی میرے لیے کتنی بڑی مصیبت بننے والی ہے۔ میرے سر پر اس کی وجہ سے کتنی آزمائشیں آنے والی ہیں۔ اگر اس بات کا مجھے علم ذرہ برابر بھی ہوتا تو میں اسی وقت اس لڑکی کو چھوڑ دیتا اور کبھی اس کی طرف مڑ کر بھی نہ دیکھتا، نہ ہی کبھی اس کے بارے میں سوچتا۔ اس کی ہنسی، مسکراہٹ اور جادو نے جو مجھے اپنی قید میں کر لیا تھا، جلد ہی وہ جادو بھی ٹوٹ جاتا۔ مگر ہونے کو کون ٹال سکتا ہے؟ میرے ساتھ جو ہونا تھا وہ تو ہو کر ہی رہنا تھا۔ میں کچھ بھی کر لیتا، مگر آخر کب تک میں اس آزمائش سے بھاگ سکتا تھا؟ وہ آزمائش تو کسی
سائے کی طرح میرا پیچھا کر رہی تھی۔ آج بھی وہ لڑکی آ کر مجھ سے باتیں کرنے لگی۔ میں اسے بتانا چاہتا تھا کہ میرے گھر والے اس کو لے کر کیا سوچتے ہیں، مگر مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہوئی، میں اسے بتا نہیں پایا۔ اس کی ایک سہیلی جو اس کے ساتھ آتی تھی وہ ہر وقت غصے میں رہتی تھی اور مجھے ہر وقت کہتی کہ تم ابھی نادان ہو، تمہیں ابھی کچھ پتہ نہیں۔ میں کافی حیران ہوتا کہ بھلا مجھے کیا پتہ نہیں، میں نادان کس بات سے ہوں؟ جب میں اسے یہ بات پوچھتا تو وہ کہتی کہ وقت کے ساتھ ساتھ تمہیں سب پتہ چل جائے گا، ابھی تمہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی، لیکن آہستہ آہستہ تمہیں سب سمجھ آنے لگے گی۔ تم اپنی آنکھیں کھول لو اس سے پہلے کہ وقت تمہاری آنکھیں کھول دے، اور وقت جس کی آنکھیں کھولتا ہے اسے کوئی پانی بھی نہیں پوچھتا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ شاید وہ لڑکی مجھے کچھ کہنا چاہ رہی ہے، مگر کیا؟ ابھی تک یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ میں نے ناسمجھی سے اس لڑکی کی طرف دیکھا اور کہا کہ مجھے بتاؤ آخر ماجرا کیا ہے؟ میں کیا نہیں دیکھ پا رہا؟ خطرے کی گھنٹی اسی وقت میرے ارد گرد بجنے لگی تھی۔ میں جان گیا تھا کہ کوئی بہت بڑی مصیبت مجھے پڑنے والی ہے۔ میں محتاط ہو گیا، مگر دل کا کیا کرتا جو اس لڑکی کے بارے میں بار بار چیخیں مار مار کر مجھے سنا رہا تھا کہ میں اسے پیار کرتا ہوں، میں اسے پیار کرتا ہوں۔ وقت گزرتا گیا اور میں اس لڑکی کے لیے اتنا دیوانہ ہو گیا کہ کبھی کچھ اور دکھائی ہی نہیں دیتا تھا۔ ایسا نہیں تھے کہ وہاں پر اور خوبصورت لڑکیاں نہیں تھیں، مگر نہ جانے کیوں اس لڑکی میں عجیب سی کشش تھی۔ آج بھی میں وقت پر وہاں پر کھڑا تھا، مگر وہ لڑکی نہ آئی۔ کافی دن گزر گئے، ایسا ہی ہوتا رہا۔ وہ لڑکی، مجھے اس کی پریشانی ہونے لگی تھی۔ میں نے اس کی سہیلی سے پوچھا تو کہنے لگی کہ میں خود نہیں جانتی، اب تو اپنی آنکھیں کھول لو، تمہاری بھلائی کے لیے کہہ رہی ہوں۔ مگر مجھے کچھ سمجھ آتی تو میں کچھ کہتا، کچھ کرتا۔ جو مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی تو بھلا میں کیا کرتا؟ میرا دل تو ابھی بھی اسی لڑکی کو پکار رہا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے وہ لڑکی کی سہیلی جان بوجھ کر ایسی باتیں کرتی ہے تاکہ میں اس لڑکی سے دور ہو جاؤں۔ وہ شاید ہم دونوں کی محبت سے جلتی تھی۔ میں کبھی یہ نہیں جانتا تھا کہ اس لڑکی کے دل میں میرے لیے کیا ہے، لیکن اتنی باتیں، اتنی ہنسی مذاق وہ صرف ویسے ہی تو نہیں کرتی ہوگی۔ کچھ لوگوں کے دھوکے انسان کو بالکل بدل کر رکھ دیتے ہیں، ان کو کسی قابل نہیں چھوڑتے، یہ بھی نہیں سوچنے کے قابل چھوڑتے کہ انہیں آگے کیا راستہ کیسے چلنا ہے۔ ایک روز وہ لڑکی آئی اور مجھے کاغذ پکڑا گئی۔ میں نے جیسے ہی وہ کاغذ کھول کے دیکھا، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ لڑکی مجھ سے مدد مانگ رہی تھی۔ کہنے لگی کہ کل میں آؤں گی، کیا تم میری مدد کرو گے؟ مجھے بھلا کیا اعتراض تھا؟ اس نے کہا کہ اگر تم میری مدد کرو گے تو کل چاٹ نہ لگانا، بلکہ کالج کے دوسرے گیٹ کی طرف کھڑے رہنا، میں وہاں پر ہی تمہارے پاس آؤں گی۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ اگلے روز میں کالج کے دوسرے گیٹ کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا اور اس لڑکی کا انتظار کرنے لگا۔ میں لڑکیوں کے کالج کے باہر چاٹ کا ٹھیلا لگاتا تھا۔ جب ایک امیر لڑکی آ کر مجھ سے ہنسی مذاق کرتی، دیکھتے ہی دیکھتے میں اسے دل دے بیٹھا۔ لیکن ایک دن وہ گھبرائی ہوئی آئی اور کہنے لگی، خدا کے لیے میری مدد کرو، میری طبیعت بہت خراب ہے، مجھے کسی ڈاکٹرنی کے پاس لے جاؤ، میری سوتیلی ماں مجھے مار دے گی۔ اس کی حالت واقعی خراب لگ رہی تھی۔ مجھے اس کو دیکھ کر خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں اس سے پیار کرتا تھا، اسی لیے اس کی بات مان گیا۔ میں نے اسے کہا کہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا، تم فکر نہ کرو۔ میں نے اسے بہت تسلی دی اور اسے سمجھایا کہ اسے ڈرنے کی اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس کے ساتھ ہوں، میں اس کی ہر جگہ پر مدد کروں گا۔ میرا پیار بالکل سچا تھا۔ میں اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھ رہا تھا، اس کی تکلیف خود میں برداشت کر رہا تھا۔ میں نے اس لڑکی کو بہت سمجھایا اور سمجھانے کے بعد میں اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے لگا۔ وہ ابھی بھی کافی گھبرائی ہوئی تھی۔ میں اسے حوصلہ دے رہا تھا کہ فکر مت کرو۔ اس نے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا، جبکہ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور ہم لوگ ڈاکٹر کے پاس پہنچ گئے۔ میں اس سے محبت کرتا تھا، اس لیے فوراً اسے ڈاکٹرنی کے پاس لے گیا۔
میں نے اسے کہا کہ چلو اندر چلتے ہیں، تو وہ کہنے لگی نہیں، تم باہر رہو، میں بس اکیلی ہی اندر جاؤں گی۔ میں کافی حیران ہوا، مگر اسے بحث کیے بغیر کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن جلدی واپس آ جانا۔ وہ میری بات مان گئی اور اندر چلی گئی۔ کافی دیر تک وہ باہر نہ آئی تو مجھے پریشانی ہونے لگی کہ خدا خیر رکھے، طبیعت اس کی پہلے ہی ٹھیک نہیں تھی اور ابھی تک وہ واپس بھی نہیں آئی، سب ٹھیک تو ہوگا نا؟ بہت سے عجیب عجیب خیال میرے دماغ میں آ رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں، کس طرح پتہ کروں کہ وہ لڑکی ٹھیک بھی ہے یا نہیں۔ گھبرا کر کلینک کے اندر گیا تو لڑکی نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ میرا شوہر ہے۔ میں کافی حیران ہوا اور پریشان بھی، لیکن ایک عجیب سی بات تھی۔ ٹھیک ہے، اس لڑکی نے مجھے اپنا شوہر بنا لیا تھا۔ نامحرم کی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی انسان کو دیوانہ کر دیتی ہیں۔ میں بھی اس کی باتوں پر ایمان لا کر دیوانہ سا ہو گیا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے وہ کہہ رہی ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر وہ دن کو رات کہتی تو میں رات مان لیتا، اور اگر رات کو دن کہتی تو میں دن مان لیتا۔ میں بھی پورے اعتماد میں انداز میں آگے بڑھا اور کہا کہ جی، میں ہی اس کا شوہر ہوں، بتائیے کیا معاملہ ہے؟ میری بیوی ٹھیک تو ہے؟ اور ڈاکٹر کی بات سن کر سر پر آسمان ٹوٹ پڑا کہ میں بقول ہمارے جھوٹ کے باپ بننے والا ہوں۔ وہ لڑکی حاملہ تھی۔ الفاظ تھے عسیسہ جو میرے کانوں میں انڈیلا جا رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ لڑکی مجھے اتنا بڑا دھوکہ بھی دے سکتی ہے۔ میں آنکھوں میں حیرت لیے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ مجھے ہاتھ کے اشارے سے چپ رہنے کا کہہ رہی تھی۔ میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ اگر میں چپ نہ رہتا تو میرا راز بھی کھل جاتا اور ہمیں پولیس بھی پکڑ سکتی تھی، مگر میرا دماغ سون ہو چکا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میں جس لڑکی سے اتنی محبت کرتا تھا، اس نے اتنا بڑا دھوکہ کیوں دیا مجھے؟ میں نے آخر اس کا کیا بگاڑا تھا؟ میں تو اس کی ہر خواہش پوری کرتا تھا، مگر پھر یہ سب کیا ہو گیا تھا؟ وہ ڈاکٹرنی کہنے لگی کہ شرم آنی چاہیے تم جیسے انسان کو، اپنی بیوی کو اس حالت میں بھی دوسرے مردوں کے آگے بھیجتے ہو۔ میں تو آنکھیں پھاڑے ڈاکٹر کو دیکھ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے حیرت سے اس لڑکی کی طرف دیکھا تو وہ نظریں چراتی رہی۔ میں خاموشی سے کھڑا رہا۔ تبھی ڈاکٹرنی نے کہا کہ یہ میں کچھ دوائیاں لکھ کر دے رہی ہوں، اس کو دیتے رہنا۔ اگر تمہیں اپنی بیوی اور بچہ سلامت چاہیے تو دوائیوں میں بے احتیاطی مت کرنا، ورنہ ان دونوں کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ خاموشی سے ڈاکٹر سے وہ پرچی لے کر باہر نکل آیا۔ وہ لڑکی بھاگتے ہوئے میرے پیچھے آئی اور آ کر کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دو۔ میں ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر میرے پاس کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں تھا۔ میں نے غصے سے پہلی مرتبہ چلا کر اس کو کہا کہ کیا یہ سب میں میرا قصور تھا؟ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیوں کیا؟ کیوں مجھے اپنے پیار میں پھنسا کر اتنی بڑی سزا دی؟ میری بات پر وہ رونے لگی۔ اس کے رونے سے مجھے بھی تکلیف ہو رہی تھی، مگر جو اس نے دھوکہ دیا تھا وہ ناقابل تلافی تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اب پھر تم نے یہ سب کیوں کیا؟ میری کیا غلطی تھی؟ یہ تمہیں سب کرنا پڑا؟ تو پھر وہ کہنے لگی کہ تمہاری کوئی غلطی نہیں تھی، میں تمہیں ایک راز کی بات بتاتی ہوں۔ میں بھی وہی راز جاننے کے لیے کھڑا تھا۔ میں نے کہا مگر اب اس مرتبہ مجھ سے اگر جھوٹ بولا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تبھی وہ لڑکی کہنے لگی کہ میں اپنے کزن سے محبت کرتی ہوں، مگر اس نے میرے ساتھ غلط کیا، میرے ساتھ زیادتی کر کے مجھے ایک کوٹھے پر چھوڑایا، مگر اب جب میں حاملہ ہو گئی تھی اس نے اس بچے کو اپنانے سے انکار کر دیا۔ میری سوتیلی ماں مجھ پر بہت ظلم کرتی ہے، وہ بھی میرے کزن کے ساتھ ملی ہوئی تھی اور مجھے اس بات کا علم نہیں تھا، اور جب علم ہوا تب تک وقت گزر چکا تھا۔ میری سوتیلی ماں مجھے راستے سے ہٹانا چاہتی تھی تاکہ ساری جائیداد کی وہ اکیلی وارث بن جائے۔ میں بہت امیر گھر سے ہوں، یہ بات تو بالکل سچ ہے، مگر میرے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں ہے۔ اس بات کو بھی جھٹلایا نہیں جا سکتا۔
میں خاموشی سے اس کی بات سن رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا اگر یہی سب کرنا تھا تو میرا استعمال کیوں کیا؟ تبھی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور میرے قدموں میں گر گئی اور کہنے لگی مجھے معاف کر دو، میرا ایسا کوئی مقصد نہیں تھا، بس مجھے کسی سہارے کی ضرورت تھی۔ میں اکیلی تھی، میری تکلیف کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ مگر میں اس کی بات کو کیا سمجھتا؟ مجھ میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ میں اسے کسی بات کا جواب دیتا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے سنا تھا کہ مرد نہیں روتے، مگر آج میں رو رہا تھا، اپنی محبت کے لیے رو رہا تھا، اپنی چاہت کے لیے رو رہا تھا، اس محبت کے لیے جس نے مجھے دھوکہ دیا اور مجھے اس بات کا علم ہی نہ ہوا۔ مجھے آج بھی وہ لڑکی کی سہیلی یاد آتی ہے جو مجھے سمجھاتی رہی کہ اپنی آنکھیں کھولو، مگر میری آنکھیں نہ کھلی تھیں۔ تبھی آنکھوں پر تو اس لڑکی کی محبت کا پردہ پڑا تھا۔ تھک ہار کر میری محبت نے مجھے للکارا، اور میری محبت کا یہی تقاضا تھا کہ میں اسے پوچھتا گیا کہ اب کیا کرنا ہے۔ میں اسے اس مشکل میں نہیں چھوڑ سکتا تھا، بے شک اس نے میرے ساتھ بہت برا کیا، لیکن میں اس کا ساتھ دینا چاہتا تھا۔ میں اسے بتانا چاہتا تھا کہ محبت سچی ہوتی ہے، سب محبت ایک جیسی نہیں ہوتی، اور یہ بات میں نے ثابت کر کے دکھائی۔ عموماً یہ بات سننے میں آئی ہے کہ مرد دھوکہ دیتے ہیں، مگر یہاں پر شاید میں پہلا مرد تھا جس کو عورت نے دھوکہ دیا تھا، اور وہ بھی وہ عورت جس کو میں جانتا ہی نہیں تھا۔ خواہ خواہ میں واقفیت بڑھی اور پھر آہستہ آہستہ یہ بات محبت تک جا پہنچی۔ افسوس اس بات کا تھا کہ محبت بھی میں صرف اکیلا ہی کرتا تھا۔ کون کون سی تکلیف تھی جو میں برداشت کرتا۔ میں اس محبت میں ہار نہیں سکتا تھا، ورنہ میرے گھر والے کہاں جاتے؟ میری جو حالت ہو جاتی اس کے بعد میرے گھر والوں نے کہیں کا نہیں رہنا تھا، وہ لوگ تو جیتے جی مر جاتے۔ میں نے لمبا سانس کھینچا اور اس سے کہا اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ وہ کافی شرمندہ لگ رہی تھی۔ مجھے اسے شرمندہ کرنا اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن میں کیا کرتا؟ میرے دل پر جو بیت رہی تھی یہ میں ہی جانتا تھا یا میرا خدا جانتا تھا۔ میں نے اس لڑکی سے کہا کہ تم جیسے کہو گی میں ویسے ہی کرنے کو تیار ہوں۔ تبھی وہ کہنے لگی کہ مجھ سے نکاح کر لو۔ میں بھی یہی چاہتا تھا، مگر اس وقت حالات کچھ اور تھے۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تو وہ نظریں چرانے لگی اور کہنے لگی کہ میں جانتی ہوں میں تم سے بہت بڑی چیز مانگ رہی ہوں، مگر خدا کے لیے مجھے اپنا لو۔ میں اپنی سوتیلی ماں کے پاس واپس نہیں جانا چاہتی۔ اگر میں ان کے پاس واپس چلی گئی تو وہ مجھے جان سے مار دیں گی۔ اس وقت اس پر ترس آیا۔ میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے جتنا امیر تو نہیں ہوں، غریب سا بندہ ہوں، اگر تم میرے ساتھ گزارا کر سکتی ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میری اماں اور بہنوں کے ساتھ تمہیں رہنا ہوگا۔ وہ مان گئی۔ میں اسے نکاح کر کے گھر لے گیا۔ میری بہن تو اسے دیکھ کر خوشی سے اچھلنے لگی۔ جب میں نے اسے بتایا کہ یہ تمہاری بھابھی ہے تو وہ تو صدقے وار ہی جا رہی تھی اور بار بار بس یہی کہہ رہی تھی کہ اتنی خوبصورت بھابھی کہاں سے لے آئے ہو۔ وہ میری بیوی کا بہت خیال رکھتی، ہر وقت اس کے آگے پیچھے گھومتی۔ میری بیوی بھی خوش تھی۔ مجھے اپنی محبت تو مل گئی تھی، مگر مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں جس حال میں ہوں اس حالت میں مجھے میری محبت ملے گی۔ مگر میں نے اس کے ساتھ پورا نباہ کرنے کی کوشش کی۔ میں نے ہر وقت ایک ہی بات کی کوشش کی کہ کہیں میری بیوی کو میری طرف سے کوئی شکایت نہ ہو، اسے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو، نہ میری طرف سے نہ میرے گھر والوں کی طرف سے، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں، بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔